میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے اے موسیٰ تم پر دوسری مرتبہ یہ انعام فرمایا ہے۔ بے شک ہم نے اے موسیٰ تم پر دوسری مرتبہ انعام فرمایا ہے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، تبلیغ کریں، آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا جا چکا تھا، اب اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اب اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اور آپ کو دو عظیم معجزات عطا کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ہارون کو آپ کا معاون و مددگار بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا انعام ہے کہ نہیں؟ بولو بیٹا، اللہ کی عطا ہے کہ نہیں؟ تو اسی سے معلوم ہوا کہ نبوت و رسالت یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے، عطا ہی ہے۔ یہ چیز کیا ہے بیٹا؟ کوئی اپنی صلاحیتوں سے، تقوی و پرہیزگاری سے، عبادات سے یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو اللہ رب العزت نے پھر جو ہے وہ فرمایا کہ یہ دوسرا انعام، دوسری مرتبہ آپ کو انعام و اکرام سے نوازا گیا ہے، نعمتوں سے نوازا گیا۔ وہ پہلی مرتبہ کیا تھا تو اس کا جو ہے وہ بیان اب آ رہا ہے نا۔ مرہ کرہ اخرى قبل ہذہ، یعنی اس سے پہلے ہے نا ایک مرتبہ اور بھی تم پر انعام کی بارش کی گئی تھی۔ ثم فسرھا، پھر اس کی پہلی مرتبہ جو انعام و اکرام کیا گیا تھا اس کی تفسیر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اسی ہے نا انعام کی۔ وہ کیا ہے؟ اذ اوحینا الی امک، اس وقت ہم نے پہلی مرتبہ، پہلی بار تمہارے اوپر انعام فرمایا تھا، نعمت سے تمہیں نوازا تھا، احسان فرمایا تھا، جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں یہ بات ڈالی۔ وحی کے کئی طریقے ہیں، وحی کا اطلاق ہے الہام، یہاں الہام مراد ہے۔ جب تمہاری ہے نا ماں کو، تمہاری والدہ کو ہم نے الہام کے ذریعے سے بتایا، ما یوحیٰ، وہ جو انہیں بتایا گیا، الہام کے ذریعے سے وہ بتایا جو انہیں بتایا گیا تھا۔ وہ کیا بتایا گیا تھا؟ یعنی الہامن۔ تو یہاں پر وحی سے مراد وہ وحی اصطلاحی نہیں ہے جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے نبیوں کے پاس پیغام الہی بھیجا جاتا ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یا تو یہاں پر الہام مراد ہے، او منامن، یا خواب میں، خواب کے ذریعے سے یہ ہدایت مقصود مراد ہے۔ حینا ولدت، کہ جس وقت انہوں نے ہے نا حضرت موسیٰ کو جنم دیا، وکانا فرعون یقتل امثالک، اور فرعون جو تھا وہ تم جیسے بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا بیٹا؟ قتل کر رہا تھا۔ کب؟ اس نے خواب دیکھ لیا تھا، اس کی ہوا سنٹ ہو گئی تھی کہ ایک بچہ آئے گا اور وہ جو ہے وہ میری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو وہ سوچ رہا تھا کہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، لہٰذا تمام بچوں ہی کو ختم کر دو، کوئی تو ہوگا ان میں سے۔ تو یہ ہے، تو یہاں پر اس جو ہے وہ ظرف ہوا مننا کا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کہ ہم نے تم پر انعام کیا اس وقت جب ہم نے تمہاری ہے نا والدہ کو الہام کے ذریعے سے بتایا تھا کہ تمہیں کیسے بچا سکتی ہیں، یعنی ان کے دل میں یہ خیال ڈالا تھا کہ وہ کیسے جو ہے وہ بچا سکتی ہیں، کیسے آپ کی حفاظت کر سکتی ہیں، ہے نا۔ ہاں، ثم فسر ما یوحیٰ، تو انعمنا علیک مرۃ اخری، اس کی تفسیر تو بیان کی گئی اوحینا کے ذریعے سے۔ پھر وہ جو ما یوحیٰ ہے، مبہم لے آیا گیا نا، مجمل لایا گیا نا ما یوحیٰ، اس ما یوحیٰ کی تفصیل اب بیان کی جاتی ہے، کس سے؟ انقضی فیہ، کیا وحی کی تھی کہ
وہ ان کو ڈال دیں، انقذفی، اقذفی ہے نا، فعل مؤنث ہوا کہ نہیں؟ کیا ہوا بیٹا؟ مؤنث کا صیغہ ہوا کہ نہیں؟ فعل امر مؤنث کا صیغہ. ہو ضمیر جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی طرف، کہ ان کو ڈال دیں، ہے نا. اب سب سے پہلے ان کا معاملہ جو ہے وہ حل کیا جاتا ہے کہ ان جو ہے جو تفسیر کے لیے آتا ہے یہ اس جگہ آتا ہے کہ جو جگہ جو ہے وہ قول کے معنی میں ہو. اگر تحقیقی طور پر قول مذکور ہے تو اس کے بعد یہ ان نہیں آئے گا بلکہ ان آئے گا. تو ان تفسیریہ وہاں پر آتا ہے کہ جو فعل جو ہے قول تو نہ ہو لیکن قول کے معنی میں ہے نا. ہاں تو یہ ما یوحا جو ہے یہ اگرچہ قول نہیں ہے لیکن قول کے معنی میں ہے، اس لیے یہاں پر ان تفسیریہ لایا جا سکتا تھا. سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ ہاں القی ہے یہ اس کے معنی میں ہے، قذف یقذف پھینکنا ڈالنا. فی التابوتی ہے نا کہ ان کو رکھ دیں، قذف یقذف ہے نا اصل میں پھینکنے کو کہتے ہیں، دور پھینکنے کو، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو رکھنا، تو تابوت میں رکھ دیں. ان یہ مفسرہ ہے تو اعتراض ہو کہ ان مفسرہ تو جو ہے وہ قول کے یہاں کیسے جو ہے وہ لے آیا گیا؟ سوال ہوا تو کہا یہاں لایا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وحی جو ہے قول کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں بیٹا؟ ما یوحا کا مطلب کیا ہے؟ ما قالا ہے نا، ما یقول. فقذفیہ فی الیم دو فعل امر ہیں. پہلے تو تابوت میں رکھو، پھر تابوت کو ہے نا ڈال دو کس میں؟ سمندر میں. کس میں؟ دریا میں. اس کو دریا میں ڈال دیں. تو دیکھو بیٹا پہلے والے میں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہو ضمیر کا مرجع حضرت موسیٰ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کہ حضرت موسیٰ کو تابوت میں رکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ حقیقت واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو تابوت میں رکھا. لیکن دوسری ضمیر کا مرجع حضرت موسیٰ کو ٹھہرانا اس لیے جو ہے وہ ذہن میں خلجان کا باعث بن رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کو دریا میں تھوڑی ڈالا تھا. دریا میں کس چیز کو ڈالا تھا؟ بولو بیٹا کچھ قصہ اس سے معلوم ہے؟ ہاں قصہ یاد رکھیو. تو بیٹا یہ یم سے مراد کون سا دریا ہے؟ تو یہ دریائے نیل ہے جو دنیا کے چند بڑے دریاؤں میں شمار ہوتا ہے، یعنی سمندر کی اس کی حیثیت ہے. کیا ہے بیٹا؟ سمندر کی. فَلْيُلْقِهِ الْيَمْ یہاں بھی جو ہے ہو ضمیر آ گیا ہے نا، آ گئی، اور اس سے بھی جو ہے وہ حضرت موسیٰ ہی مراد ہے. تو کیسے ہے؟ وہی سارے اعتراضات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. پھر حضرت موسیٰ کو ہے نا پھر کیا کرا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ یمو ہے نا، حضرت موسیٰ کو اس دریا نے ڈال دیا ساحل پر لے جا کر کے. کہاں ڈال دیا بیٹا؟ ساحل پر لے جا کر کے ڈال دیا. دریا میں کوئی چیز ڈالی جائے تو کبھی وہ ڈوب جاتی ہے اور کبھی جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈوب نہیں سکتی. تو دریا اپنے اندر کسی چیز کو نہیں رکھتا بیٹا، وہ ہر چیز کو کنارے پہ لا کر کے پٹک دیتا ہے نا. ہاں جو سمندر ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ گندگی اپنے اندر نہیں رکھتے کوئی بھی. یا تو وہ اندر لے جائیں گے، نگل جائیں گے اپنے ہے نا اندر جو ہے وہ انہیں بالکل جو ہے وہ گم کر دیں گے، یا پھر جو ہے وہ سمندر کے ساحل پر لا کر کے ان چیزوں کو پٹک دیں گے. سمجھ آیا؟ تو ایسے ہی دوسرا راستہ اس سمندر نے اختیار کیا، انہیں نگلا تو نہیں لیکن جو ہے وہ ان کو ڈال دیا. ساحل سے مراد جو ہے وہ کیا ہے بیٹا؟ ساحل سے مراد جو ہے وہ کنارہ ہوتا ہے. دریا بڑے بڑے دریا جو ہوتے ہیں، سمندر ہوتے ہیں، ان کا کنارہ یہاں پر مراد ہے. تو اس کو کنارے کو، دریا سمندر کے کنارے کو ساحل کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ تسمیہ اس کی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سحل یسحل اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کاٹنا. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کسی چیز کا کاٹنا. تو دریا کا جو پانی ہوتا ہے وہ کناروں کو کاٹتا رہتا ہے نا. کٹان پہ ہوتی ہے نا کہ نہیں؟ بولو نہریں کٹان پہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ابھی اتنا تھا، پھر جو ہے وہ اس کٹان کو روکنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے پتھر وغیرہ جو ہے وہاں پر بچھاتی ہے تاکہ جو ہے وہ کٹان نہ کر سکے. تو اس وجہ سے ساحل کو ساحل کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا بیٹا؟ ساحل کا اصل معنی کنارہ نہیں ہوتا ہے نا، بلکہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جس کو جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہو. تو کہتے ہیں کہ اس کو ساحل اس لیے کہا گیا کہ پانی جو ہے وہ اس کو چھیلتا رہتا ہے، کاٹتا رہتا ہے. وَالصِّغَا أَمْرٌ ہے نا
لیُناسب ما تقدم، اور یہاں پر جو ہے وہ جو صیغہ ہے وہ امر ہے تاکہ مانا ما قبل کے یہ مناسب ہو جائے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، ہوا کیا تھا؟ خبر کا ہونا چاہیے تھا. صیغہ کون سا ہونا چاہیے تھا؟ جملہ خبریہ والا ہونا چاہیے تھا، یعنی فعل ہونا چاہیے تھا کہ جب ڈال دیا انہوں نے تو سمندر نے جو ہے وہ ان کو ساحل پر لا کر کے ڈال دیا. یہی تو ہونا چاہیے تھا، لیکن امر کا صیغہ لایا گیا. کیوں؟ ما قبل کی مناسبت کی وجہ سے، کہ یعنی حضرت موسیٰ کی والدہ کو حکم دیا کہ تم اپنے بچوں کو تابوت میں رکھو، تابوت کو اچھی طریقے سے بند کر دو تاکہ پانی اس کے اندر نہ جا سکے، اور اس کے بعد اس تابوت کو سمندر میں ڈال دو. پھر سمندر کو گویا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم دیا گیا کہ تیرے دو طریقے ہیں، ان دو طریقوں میں سے دوسرا طریقہ اختیار کریو، اور پہلا والا مت کریو، اس لیے کہ پہلے والے میں حضرت موسیٰ کی ہلاکت کا جو ہے وہ معاملہ بن جاتا ہے نا. ہاں، تو اس وجہ سے ایسا لایا گیا. وَمَعْنَاهُ الْإِخْبَارُ، لیکن یہ جو ہے وہ خبر کے معنی میں ہے. أَيْ يُلْقِيهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، مطلب یہ ہے کہ سمندر جو ہے وہ ساحل پر ان کو ڈال دیتا ہے نا. یہ ہے يَأْخُذُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوُّ اللَّهِ، تاکہ اس کو لے لے میرا دشمن اور ان کا دشمن، جو میرا بھی دشمن ہے اور ان کا بھی دشمن ہے. بتائیے، یہ ہے بیٹا، یہ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. جو ان کی کا سب سے بڑا دشمن، جن کی جان کو لینے کے لیے ہزاروں بچوں کی جانوں کو اس نے لے لیا، اسی کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اسی کے پاس بھیج دیا اور کہا حضرت موسیٰ کی والدہ سے ایسا ایسا کرو تاکہ میرے دشمن، ہونا کیا چاہیے تھا، تقاضا کیا تھا، تاکہ میرے دشمن سے محفوظ رہے اس کا، اور میرا جو دشمن ہے اس سے محفوظ رہے. تو کہا کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ لے لے، ہے نا. یہ اللہ کی قدرت ہے بیٹا، اللہ اپنی قدرت کو دکھاتا ہے. یعنی فرعون، اس سے مراد جو ہے وہ فرعون ہے. والضمائر کلھا راجعہ الی موسیٰ، اس سے پہلے کی جو ضمیریں ہیں وہ سب کی سب یعنی جو ہے وہ انقذفیہ میں، فقذفیہ میں، فلیلقیہ میں اور یاخذہ میں، ہے نا. یہ ساری کی ساری ضمیریں حضرت موسیٰ ان کا مرجع ہے. ورجوع بعضها الیہ و بعضها الی التابوت، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بعض جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے اور بعض کو تابوت کی طرف لوٹنا چاہیے، ہے نا، تاکہ جو ہے وہ ہے نا نظم ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ اس لیے کیا گیا تاکہ نظم میں جو ہے وہ انتشار برپا نہ ہو جائے. اب آدھے ارے یہ مر جا، اچھا یہ مر جا، اوہ اسی میں منتشر ہے، تو ایک سا جو ہے وہ کر دیا گیا. والمقذوف فی البحر، حالانکہ مقذوف فی البحر جو ہے اور ملقی الی الساحل جو ہے، یعنی جس کو سمندر میں ڈالا گیا ہے اور جس کو ساحل پر جو ہے وہ لا کر کے پٹخا ہے سمندر کے پانی نے، وَإِنْ كَانَ هُوَ التابوت، اگرچہ وہ تابوت ہے، لیکن موسیٰ فی جوف التابوت، تو یہ خلاف واقعہ بھی بالکل نہیں ہے نا. کبھی ظرف بول کر کے مضروب مراد دیا جاتا ہے، مضروب بول کر کے ظرف مراد دیا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ اگرچہ یہ اس ضمیر سے مراد مظروف حضرت موسیٰ ہیں، موسیٰ کی طرف لوٹائی گئی ہے، لیکن جو ہے وہ مراد کون ہے، ظرف ہے. کیا ہے بیٹا، ظرف. تو یہ خلاف مقتضی ظاہر ہوا، یہ نہیں ہوا. لیکن موسیٰ جو ہے وہ تابوت کے اس کا پورا واقعہ کیا ہے، رویہ انہو جعلت فی التابوت قطنا محلوجا، ارے سمندر میں ڈالنے جا رہی ہیں، اپنے لختے جگر کو ڈالنے جا رہی ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ کم سنی چند گھنٹوں کا جو ہے وہ معاملہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ گرم ورم کپڑے وپڑے کچھ گدا فدا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا. تو اس سلسلے میں مروی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو والدہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ تابوت میں ایک جو ہے نا دھنی ہوئی روئی، کیا ہے بیٹا، حلاج، اسی سے حلاج، ہاں محلوجہ، تو وہ جو ہے وہ رکھی، اس میں بچھائی. فوضعتہ فیہ، اور پھر اس میں انہوں نے حضرت موسیٰ کو رکھ دیا. وقیرتہ، اور پھر اس کو ہے نا روغن قار سے مڑ دیا. کس سے؟ جو کلتار ہوتا ہے نا، کلتار ہوتا ہے، اسی سے جو ہے وہ مل دیا. کیوں؟ یہ پانی کو روکتا ہے. کیا کرتا ہے بیٹا؟ پانی کو روکتا ہے، یعنی جو ہے وہ واٹر پروف اس کو جو ہے وہ بنا دیا. ثم القتہ فی الیم، پھر ان کو سمندر میں ڈال دیا. وکان یشرع منہ الی بستان، اور اس سے جو ہے وہ ہے نا ایک جو ہے وہ
نہرن ایک نہر جو ہے فرعون کے اس میں بستان یعنی گارڈن میں آتی تھی، اور یہ بڑی نہر تھی. فبینما ہوا جالس علی راس، یعنی سمندر سے بڑے بڑے دریاؤں سے چھوٹی چھوٹی نہریں کاٹ کر کے لائی جاتی ہیں، پھر ان سے بھی چھوٹی چھوٹی نہریں جو ہے وہ آتی ہیں جو گارڈن کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نہریں لائی جاتی ہیں، تو اس کے کنارے جو ہے وہ لوگ بیٹھ کر کے انجوائے کرتے ہیں. یہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے طریقہ، ہے نا؟ تو یہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ گارڈن ہوتا ہے جس میں اس طریقے کی نہریں لائی جاتی ہیں. تو یہاں بھی یہی معاملہ تھا کہ فرعون جو ہے وہ علی راس برکۃ مع آسیہ، حضرت آسیہ کے ساتھ اسی جو ہے وہ ہے نا تالاب کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا. برکہ کہتے ہیں اس گڑھے کو جو جس میں پانی ہو اور اس کی ہے نا مڈیریں نہ بنائی گئی ہوں، کچی رکھی گئی ہو. تالاب اسی کو تو کہتے ہیں بیٹا، ہے نا؟ اور اس کے برخلاف جو حوض ہوتا ہے اس کے جو ہے وہ کنارے بنے ہوئے ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں، سیمنٹیڈ ہوتے ہیں. تو دونوں میں فرق یہ ہے، حوض اور برکہ میں یہ فرق ہے. تو عزت کہ اچانک جو ہے وہ تابوت کو جو ہے وہ دیکھا، فامر بہ، فرعون نے اس کو نکالنے کا حکم دیا. فاخرجا، تو نکالا گیا. ففتح، اور جب کھولا، ارے فیضا بصبی اصبح الناس وجہا، ہے نا؟ تو اچانک اس کے اندر تو ایک ایسا بچہ تھا جو لوگوں میں چہرے کے اعتبار سے نہایت روشن تھا، روشن چہرے والا بچہ اس میں تھا. فاحبہ فرعون، فرعون کو وہ بچہ حبا شدیدہ بہت زیادہ بھا گیا اور اس نے اس کو نکالنے کا حکم دیا. اسی کو ہے نا اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تمہارے اوپر اس اپنی جانب سے ایک محبت ڈال دی، یعنی کشش، آپ کو پرکشش بنا دیا. فرعون جو ہے وہ اس کشش کی وجہ سے آپ کی طرف جو ہے وہ کھنچتا ہوا چلا گیا. یتعلق ہے نا منی بے القیتو، کہتے ہیں کہ جو ہے وہ منی القیتو سے جو ہے وہ متعلق ہے، یعنی انی احببتو کا، کہ میں نے تم کو جو ہے وہ محبوب بنا دیا. ومن، میں نے تو تم کو محبوب بنا لیا. کیا ہے بیٹا اس سے مراد کیا ہے؟ میں نے تمہیں محبوب، اور جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے نا وہ سب کا محبوب ہوتا ہے. ومن احب اللہ، اور اللہ رب العزت جسے محبوب بنا لے، احبت القلوب، تو تمام دل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. فما راہ احد الا احبہ، تو ایسی شخصیت کو کوئی نہیں دیکھتا مگر سب اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. دیکھا ہے کچھ بزرگوں کے چہرے، حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ، ہے نا، یہ وہ بزرگ تھے کہ جدھر چلے جائیں وہاں سارے ہے نا ڈھکوسلے والے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ دیے جو ہوتے تھے وہ بجھ جاتے تھے، ہے نا. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ولیوں کے لیے مسخر کر دیا جاتا ہے. جس جگہ وہ جاتے ہیں وہاں ان کی جو ہے وہ آمد کی خبر ہے نا قدسی پہلے ہی سے پہنچا دیتے ہیں. ان خبروں کے پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھر پہ آ کے کہیں گے تاج آ رہے ہیں، نہیں، تمہارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے کہ جب دیکھتے ہو تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہو. یہ ہے معاملہ بیٹا. قتادہ نے کہا کانا فی عین موسیٰ ملاحہ، حضرت موسیٰ کی آنکھ میں ایسی جو ہے وہ ملاحت تھی، ہے نا، ایسی نمکینیت تھی کہ ما رأى احد الا احب، کہ جو شخص بھی آپ کو دیکھتا آپ کو پسند کرنے لگتا تھا، آپ سے محبت کرنے لگتا تھا.